جاتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی کی آغوش میں بابا کا سر تھا۔ شہزادی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا بابا آپ کی آغوش میں ہے اور آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ بھی باتیں کر رہی ہیں اپنے بابا سے، لیکن آپ ہی کے گھرانے کی 4 سال کی بچی ہے جس کا بابا اس عالم میں ہے، جو آپ ہی کی طرح اپنے بابا کی چہیتی بیٹی تھی۔ جس طرح سے آپ کے بابا ہر دفعہ جب کہیں جاتے تھے تو سب سے پہلے آپ جب کہیں سے آتے تھے تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور جب جاتے تھے تو سب سے مل کے جاتے تھے، وہ آپ ہوتی تھی۔ کہ حسین کی چہیتی بیٹی بھی ایسی، اسے بابا کے بغیر کا عالم یہ ہے کہ جب اپنے بابا پہ گریہ کرنا چاہتی ہے، اپنے بابا کا ماتم کرنا چاہتی ہے، تو کوئی تازیانے لگاتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی درے لگاتا ہے۔ یہ 4 سال کی بچی کہ حسین کی یتیمہ، جو اپنے آپ کو یتیمہ تصور بھی کر رہی ہے اور اپنے آپ پر ان حالات کا مشاہدہ بھی کر رہی ہے۔ شہزادی آپ یقیناً یتیم ہو گئیں، اس لیے کہ آپ کے سر سے آپ کے بابا کا سایہ اٹھ گیا، لیکن آپ کو یقین ہے نا کہ امیر المومنین علی جیسا شجاع موجود ہے جو آپ کے بابا کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، آپ کے بابا کی کوئی بے حرمتی نہیں ہونے دے گا، آپ کے بابا کی تجہیز و تکفین بہت سکون و اطمینان کے ساتھ انجام دے گا۔ اگرچہ زمانہ مخالف ہے، اصحاب میں مخالفت پائی جاتی ہے، لیکن آپ کو یقین ہے نا کہ آپ کا شوہر، آپ کا والی و وارث آپ کے بابا کو خود غسل دے گا، کفن پہنائے گا اور ان کی نماز جنازہ پڑھ کے دفن کرے گا۔ عزیزو، شہزادی نے یہ دن کیسے گزارا تاریخ میں کچھ ملتا نہیں ہے، لیکن تاریخ ایک منظر پیش کرتی ہے کہ وہ لباس جس میں امیر المومنین نے پیغمبر کو غسل دیا تھا، شہزادی اپنے بابا کے بعد مستقل اپنے بابا کو یاد کرتی ہیں۔ جب منبر رسول پہ نظر پڑتی ہے تو منبر دیکھ کے بابا یاد آتے ہیں۔ رات کو نماز شب کے لیے بیدار ہوتی ہیں تو بابا کی آواز کانوں میں نہیں آتی، آواز دیتی ہے بابا، آپ کا منبر سونا نظر آتا ہے، بابا اب راتوں کو آپ کے تہجد کی آواز نہیں آتی، بابا اب کان آپ کی تلاوت کی آواز سے محروم ہو گئے۔ وہ کرتا جس میں پیغمبر کو امیر المومنین نے غسل دیا تھا کہیں سے شہزادی کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، اور اس دن تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی نے جب اپنے بابا کا وہ کرتا دیکھا جس میں انہیں غسل دیا گیا تھا تو اتنا گریہ کیا، اتنا روئی کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ امیر المومنین نے اس کے بعد سے وہ کرتا چھپا دیا۔ عزیزو، نبی کی یہ بیٹی کہ نبی جس حجرے میں دفن کیے گئے ہیں اپنے بابا پہ ماتم بھی کر رہی ہے، اپنے بابا پہ گریہ بھی کر رہی ہے، لیکن امت نے آ کے امیر المومنین سے شکایت کی ہے کہ اے علی، نبی کی بیٹی سے یہ کہیے کہ یا رات کو گریہ کر لے یا دن کو گریہ کر لے، اس لیے کہ فاطمہ کے رونے سے ہمارے کاموں میں، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ شہزادی نے پیغام بھیجا کہ اے امیر المومنین، جا کے ان سے کہہ دیجئے کہ میں زیادہ دنوں تمہارے درمیان نہیں رہوں گی، میں بہت مختصر دنوں کی مہمان ہوں تمہاری، لیکن اس کے بعد بھی امیر المومنین نے مدینے سے باہر بقیع سے تھوڑا فاصلے پر ایک سائبان بنا دیا جسے بیت الحزن کہا جاتا تھا۔ وہاں ایک درخت تھا اور سائبان تھا۔ شہزادی صبح ہوتے ہی کھانا پکا کے گھر کے کام مکمل کر کے اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑتی تھی اور بیت الحزن میں چلی جاتی تھی، اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی، اپنے بابا پر گریہ و بکا کرتی تھی۔ جی چاہتا کروں شہزادی، آپ کے لیے امیر المومنین نے رونے کی جگہ بنا دی جہاں بیٹھ کے آپ اپنے بابا کا ماتم کر سکیں، لیکن آپ کی پوتی سکینہ جب کرتے میں آگ لگی اور خیمے سے نکلی اپنے بابا کو تلاش کرتی ہوئی مقتل کی طرف آگے بڑھی، اور جیسے جیسے یہ بچی آگے بڑھتی تھی کرتے کی آگ بڑھتی جاتی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور 4
بچی ٹھہر گئی، آواز دیا شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ زہرا کی پوتی ہوں، میں جل جانا گوارا کر لوں گی، لیکن نامحرم ہاتھ لگائے اسے گوارا نہیں کر سکتی۔ اگر تو میرے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہے تو مجھے اتنا بتا دے کہ نجف کا راستہ کدھر ہے۔ حمید کہتا میں نے پوچھا اے بچی نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو بچی نے آواز دی نجف میں میرے دادا کائنات کے مشکل کشا سو رہے ہیں، جا کے اپنے دادا سے فریاد کروں گی، اے کائنات کی مشکل کو حل کرنے والے آئیے آپ کا خانوادہ مشکل میں ہے، جزاکم ربکم۔ عزیزو